کہتے ہیں کہ اگر کسی شہر کے رسم و رواج معلوم کرنے ہوں تو اس کے بازاروں میں جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا بکتا ہے، لیکن چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے تو یہ کام نا گھر بیٹھ کے بآسانی ہو سکتا ہے۔ آپ صرف سوشل میڈیا آن کریں، ٹیلی ویژن آن کریں اور دیکھیں کیا کنٹینٹ ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا بہت پاورفل اور امپیکٹفل رول ہے۔ یہ کسی ہیرو کو ولن بھی بنا سکتا ہے، کسی ولن کو ہیرو بنا کے پیش کر سکتا ہے، آپ کو کسی کریکٹر سے یا انسان سے حد درجہ انسپائر کر سکتا ہے اور حد درجہ ڈس لائکنگ بھی ڈیولپ کرا سکتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے ہمارے ڈراماز کون نہیں دیکھتا؟ لوگ کہتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں، بالکل دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں کو وارڈروب دیکھتے ہیں، ہمیں بڑا انسپائر کرتے ہیں، پھر اب اگلے دن پوسٹ لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ٹرینڈنگ پوسٹ جاری ہوتی ہے کہ اس نے کون سے برانڈ کا ڈریس پہنا تھا، ہم سرچ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لانگ شرٹ چل رہی ہے، لانگ شرٹ بنانی ہے، ایسے ٹراؤزر چل رہے ہیں، یوں بنانا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ویسی فزیک بھی چاہیے جیسے ان کی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ جتنا بھی ہیکٹک روٹین ہو، وہ رات کو ایکسرسائز کے بغیر نہیں سوتے، لیکن ہمیں وہ سب نہیں کرنا، لیکن چاہیے ہمیں وہی سب۔ یہ ایک جنرل سی بات ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ نہ صرف ہماری سوچ کو انفلوئنس کر رہا ہے، ہماری پرسنالٹی کو شیپ کر رہا ہے، اور ہمارے جو موسٹلی ڈراماز ہیں جو 7 to 9 کا جو مین سلاٹ ہے، وہ سارا کیا ہے، ساس بہو کا کنٹینٹ ہے۔ ہم ٹاکسیسٹی کو گلوریفائی کرتے جا رہے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں کہ ایک مظلوم سی لڑکی ہے اور وہ حد درجہ ظلم سہ رہی ہے، اس کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کی ہر لڑکی اپنے آپ کو ڈرامے کی ایک ہیروئن تصور کرتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ اس ہیروئن کے ساتھ اتنا برا ہوا تھا، اتنے ایک ساتھ تو ہوا تھا، اور نے سب کچھ برداشت کیا تو مجھے بھی کرنا ہے۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں سب کو احساس ہو گیا تھا، انہوں نے آ کے معافی مانگ لی تھی، تو میرے ساتھ بھی آج نہ صحیح آج سے 20-25 سال بعد ہو ہی جائے گا۔ ہم نے بیک آف دا مائنڈ پہ نا بڑا ایک بیچاری کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں ڈال دیا۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمارے کنٹینٹ میکرز کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کس ایپیسوڈ میں لڑکی کی کریکٹر اسیسینیشن کرانی ہے، کس میں اس کو تھپڑ پڑنا چاہیے، کس میں اس کو گھر سے نکلوانا ہے، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں کیسے اس کو گھر میں واپس لے کر آنا ہے۔ تو کوئی ذرا سا 1% کو اچھا کنٹینٹ بناتا ہے تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ریٹنگ نہیں آتی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی۔ ایسے میں وومن امپاورمنٹ کیسے ہوگی کہ جب آپ دکھاتے ہیں کہ گاڈ فاربڈ کوئی ایسا سچویشن ہوئی کہ لڑکی کو گھر واپس جانا پڑتا ہے اپنے پیرنٹس کے پاس، تو والد صاحب جو ہے نا وہ دل پکڑتے ہیں، دل کا دورہ پڑتا ہے، اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ اب کوئی ایک آدھ جو والد صاحب ہوتے ہیں جو اس طرح کے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی میں ایسا کیوں نہیں ہوں، یہ تو نارم ہے، تو پھر کیا میں ڈھیٹ ہوں؟ ہمیں اگر امپاور کرنا ہے، ہمیں اگر سوچ بدلنی ہے تو ہمیں اپنا نیریٹو چینج کرنا ہے، ہمیں وہ کنٹینٹ چینج کرنا ہے، ہمیں اسٹرانگ لیڈ کریکٹرز، فیمیل کریکٹرز دکھانے ہیں، ہمیں سب کو بدلنا ہوگا، ورنہ ہماری سوچ نہیں بدلے گی، ہمارا معاشرہ نہیں بدلے گا۔ اور یہ اسی طرح سے ہم بجائے پاورفل فیمیلز پروڈیوس کرنے کے، بنانے کی، ہم اسی طرح ڈیمسل انڈسٹریز دکھاتے رہیں گے، اور لڑکیاں اسی طرح جو ہے یہ ساری ٹاکسٹی، مینٹل ابیوز اور فزیکل ابیوز برداشت کرتی رہیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہر دوسرے ڈرامے میں لڑکی یہی سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔